الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری نشست کا عنوان ہے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ چشتیہ کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم اور آپ کے سگے بھانجے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی احمد اور خطاب مخدوم اور صابر اور لقب علاء الدین، ان دونوں خطابات کے متعلق بھی ہم بیان کریں گے کہ آپ کو کس طرح یہ خطاب ملے۔ والد گرامی کا نام سید عبد الرحیم اور والدہ محترمہ کا اس میں گرامی ہاجرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح خاندانی اعتبار سے آپ صحیح النسب سید اور دوسری طرف سے فاروقی فیض بھی آپ کی ذات سے جاری، گویا آپ کی ذات مجمع البحرین۔ والد محترم کا وصال ہو گیا، گھر میں تنگ دستی تھی۔ والدہ محترمہ جو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی سگی بہن تھی، وہ آپ کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، یتیم ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، کھانے پینے کے لیے پریشانی ہے، آپ اس کو اپنی خانقاہ میں رکھ لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاں لنگر پکتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا ایک تو یہ کہ بھائی کی سرپرستی میں رہے گا، ظاہر ہے جب باپ کا سایہ نہ ہو تو ماں تنے تنہا اولاد کو سنبھال نہیں سکتی، سنبھالنا مشکل ہو جاتا کہ باپ کا ایک رعب ہوتا ہے، اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے، اور اولاد ماں سے زیادہ باپ کا حکم مانتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ باپ تو ہے نہیں، میں اکیلی کیسے اس کی پرورش کروں گی، کھانے پینے کی تنگی ہے، اور بابا فرید کی شخصیت ماشاءاللہ علمی اور روحانی لحاظ سے سلسلہ چشتیہ میں ایک بڑی اہم شخصیت، ہزاروں لاکھوں مریدین، بے شمار عقیدت مند، روزانہ خانقاہ میں لنگر پکتا تھا، تقسیم ہوتا تھا، فقراء، مساکین، بیوہ، یتیم سب آتے تھے، کھا کر جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر اپنے صاحبزادے کو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بابا صاحب کی خدمت میں دے دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بلایا اور فرمایا علی احمد لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی تمہاری۔ اب آپ جانتے ہیں جو لنگر تقسیم کرے سارا لنگر اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جتنا دے، جس کو چاہے نہ دے، اور تقسیم کرنے والا اپنا حصہ تو پہلے ہی نکال لیتا ہے۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کھائیں نہ کھائیں ہم کھا لیں، کہیں ایسا نہیں کہ لنگر ختم ہو جائے۔ اب اس میں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تو جانتے تھے، ولی کامل تھے، اور کشف قلوب ان کو حاصل تھا، بلکہ اس سے زیادہ منازل وہ طے کر چکے تھے۔ ایک تو امتحان تھا حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا
کہ میں نے تو ان کے ذمے لنگر دے دیا، یعنی ان کی والدہ محترمہ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے تو لنگر ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا، کھانے پینے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جس کے ہاتھ میں لوگوں کو کھلانے کا انتظام ہو وہ خود نہیں کھائے گا، یہ تو ناممکن بات۔ اب یہ امتحان ہے، اور یاد رکھو طریقت میں قدم قدم پر امتحان ہے، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، قدم قدم پر امتحان ہے۔ ظاہری درسگاہ میں سالانہ امتحان ہوتے ہیں، ششمائی امتحان ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، سیمسٹر ہوتے ہیں، ہر ایک کا مختلف انداز ہے، مختلف طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیے خانقاہ میں ہر وقت امتحان ہے، ہر لمحے امتحان ہے، اس لیے ہر وقت امتحان کے لیے تیار رہو۔ کبھی آگے بٹھا کر امتحان لیا جائے گا، کبھی پیچھے بٹھا کر امتحان لیا جائے گا۔ کیا آپ پیچھے بیٹھے آگے آ جائیے، خوش ہو گئے حضرت نے ہمیں آگے بلا لیا، اور کسی دن پوچھا ہی نہیں، اب دن میں سوچتے آج تو پوچھا ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی، پہلے تو آگے بلا لیا۔ کبھی آگے بلا کر کبھی پیچھے بٹھا کر امتحان لیا جاتا ہے، تو اس امتحان کے لیے ہمیشہ تیار رہیے، ایسا نہیں کبھی فیل ہو جائے۔ لنگر بانٹنے کی ذمہ داری تمہاری، کہا ٹھیک ہے، لنگر تقسیم کرتے رہے۔ اب اس میں کئی روایتیں، بعض روایتوں میں تو یہ آیا کہ 2 سال یا 3 سال، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 12 سال۔ اگر 2-3 سال بھی آپ رکھیں یا 1 سال بھی آپ رکھیں، لنگر تقسیم کرتے رہے، ایک لقمہ نہیں کھایا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف میں بابا صاحب کا لنگر تقسیم کر رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں پکتا ہوگا، زردہ ہوگا، بریانی ہوگی، قورمہ ہوگا، ہر چیز پکتی ہوگی، اور روزانہ ایک ہی چیز نہیں پکتی ہوگی، کتنے انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوں گے لنگر میں، اور وہ انہوں نے تقسیم کیے ہوں گے، لیکن ایک لقمہ نہیں کھایا۔ 1 سال یا 1.5 سال جو بھی مدت تھی، والدہ محترمہ واپس آئی، یعنی ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی نا کہ یہ آپ کی سرپرستی میں ہے، آپ کے پاس رہے گا، آپ تربیت کریں، روحانی تربیت جو بھی تربیت آپ کریں آپ کے ذمہ ہے۔ اب جب وہ 1 سال کے بعد واپس آئیں، دیکھا کہ بالکل سوکھ کر کاٹا ہو چکی، نہیں فور ناتوا، یعنی جیسا چھوڑ کر گئی تھی اس سے زیادہ کمزور۔ بیٹے کو ماں نے دیکھا، افسوس ہوا یہ کیا ہوا، اور ان کو لے کر فوراً بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، بھائی میں تو اس لیے نہیں چھوڑ کر گئی تھی، میں تو بیٹے کو اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ یہاں لنگر کھائے گا، تندرست ہوگا، توانا ہوگا، آپ کے یہاں دونوں وقت لنگر بڑھتا ہے، فقراء مساکین یہ سب آ کر کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ بابا صاحب نے کہا بلاؤ، بلایا، ہم نے لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی تمہاری نہیں لگائی؟ ہاں بالکل لگائی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لنگر تقسیم کرنا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ کھا بھی لینا۔ غور کرو، ایسا مرید ہو سکتا ہے؟ مرید تو پہلے اپنے لیے نکال کے رکھ لے کہ پتہ نہیں ملے نہ ملے بعد میں۔ پیر کی ایسی اتباع، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، اور اتنا صبر کوئی کر سکتا ہے کہ انواع اقسام کی نعمتیں خود تقسیم کرے اور کھائے نہیں؟ ایک دن آدمی بھوکا رہ سکتا ہے، 2 دن بھوکا رہ سکتا ہے، بلکہ 1 دن 2 دن تو بڑی بات ہے، ایک وقت رہ سکتا ہے، دوسرے وقت بے چین ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، کہیں سے مل جائے میں کھا لوں۔ اور اس بھوک میں اگر بریانی سامنے آ جائے، اگر قورمہ سامنے آ جائے، انواع اقسام کے کھانے آ جائیں، تب کیا کیفیت ہوگی؟ دل چاہے گا سارا میں ہی کھا لوں۔ لیکن یہ صبر ہے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا، کہ 12 سال یا 2-3 سال جتنی بھی مدت تھی، خود لنگر تقسیم کرتے رہے، ایک لقمہ نہیں کھایا، اس لیے کہ پیر کا حکم نہیں۔ ایسا اطاعت گزار مرید کہیں نہیں مل سکتا ہے، اس صبر کی مثال ہی نہیں۔ کہ حضور آپ نے فرمایا تھا لنگر تقسیم کرنا، یہ نہیں فرمایا تھا اس میں سے کھا بھی لے۔ بابا صاحب خوش ہو گئے، فرمایا علاء الدین علی احمد، آج سے ہم نے تمہارا لقب صابر رکھ دیا۔ صابر کے معنی صبر کرنے والا، ایسا صبر کرنے والا کوئی نہیں، اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور اس صبر کا ثمرہ نتیجہ یہ ملا کہ بابا صاحب نے نہ جانے کتنے انوار و عرفان کی دولت ان کو عطا فرما دی۔
ارے وہ تو ایک نظر میں عطا فرما دے. اور دوسری بات، آپ مادر ذات ولی تھے. ایک تو ہوتا ہے نا عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ، چلہ کشی، تب جا کے ولایت کے کسی مقام پر پہنچتا. آج اگر کوئی عبادت کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، مجاہدہ کرے، مسلسل چلہ کشی کرے، تو کوئی نہ کوئی مقام اسے ملے گا. ایسا نہیں کہ نہیں ملے، ولایت کے کسی نہ کسی درجے پر پہنچ جائے گا. اور ایک ہوتا ہے مادر ذات ولی، پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ سے ہی ولی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح روایات میں آیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے نا، جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. آج کل تو عجیب تماشا ہے کہ بچہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کو پاپا، ڈیڈی، ممی یہ کہلوایا جاتا ہے، یا اس کو اے بی سی ڈی کہلوایا جاتا ہے. اے فار ایپل، بی فار بیٹ، ڈی فار ڈاگ. جس علم کی ابتدا ہی کتا بلی سے ہو رہی ہے وہ علم کیا ہوگا ہے؟ اگر اس کو اللہ کا لفظ، اس میں اللہ سکھایا جائے. بزرگان دین نے یہ طریقہ بتایا. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، جب بچہ بولنا شروع کرے اس کو پہلا لفظ اللہ سکھاؤ. اس میں اللہ سے کہو بیٹا پڑھو اللہ. جب ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہوگی تو انتہا بہترین ہوگی. یعنی اس کی زبان ابھی کھل رہی ہے، اس وقت وہ اس میں اللہ کہے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کی برکتیں کتنی ہوں. زبان ہی اللہ کے نام سے، تو انشاءاللہ ساری زندگی کوئی غلط کلمہ اس کی زبان پر نہیں آئے گا، کوئی فحش گوئی یہ اس کی زبان پر نہیں آئے گی. اور ابتدا اچھی ہے تو انتہا بھی اچھی ہو. اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. ایک ذہن میں اچانک آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. جب بچہ بولنا شروع کرے پہلا لفظ اسے اللہ سکھائیے. تو صحیح روایت میں آیا کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے منہ سے، ان کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا وہ کیا تھا؟ لا موجودہ الا اللہ. لا موجودہ الا اللہ، یہ ان کی زبان سے نکلا. کیا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ذکر کے درمیان، لا معبود الا ہو، لا موجود الا ہو، لا محبوب الا ہو، اس کے معنی کیا ہیں؟ کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوچھو ان مخالفین سے جو جا کر کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، غیر اللہ کے مزارات کو بوسہ دیتے ہیں، ان سے پوچھو ہم سے بڑا موحد کون ہے؟ ارے ہم نے تو سب کی نفی کر دی. لا موجود الا ہو، کوئی موجود ہی نہیں اللہ کے سوا. لا معبود الا ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. لا مسجود الا ہو، کوئی مسجود نہیں اللہ کے سوا. لا محبوب الا ہو، کوئی محبوب نہیں اللہ کے سوا. یہ بزرگان دین اولیاء کاملین رات کی تاریکی میں جب آدھی رات کے بعد رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تب وہ یہ ضربے لگاتے ہیں، اور ان ضربے لگانے سے جو برسات ہوتی ہے وہ پورا محلہ مستفید ہو جاتا ہے. میری والدہ محترمہ اللہ رب العالمین ان کے قبر انور پر رحمتوں رضوان کی برسات فرمائے، فرماتی تھیں کہ جب رات کو کبھی 2 بجے کے بعد ہماری آنکھ کھلتی تھی تو دادا حضور قبلہ کے کمرے سے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی، ابا حضور قبلہ کے کمرے سے ذکر کی آواز آ رہی، اور حضرت سید مخدوم اشرف جیلانی، حضرت محبوب اشرف جیلانی کے والد، ان کے کمرے سے ذکر کی آواز، پر ہمارے تینوں کمروں سے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ ہم سنتے ہی رہیں. جب ایسی ضربیں لگیں گی تو رحمت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان. تو پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. جب مادرزاد ولی تھے تو صلاحیتیں تو موجود تھیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی. بابا فرید کی ایک نگاہ پڑی ساری صلاحیتیں اجاگر ہو گئی.
اچھا چلے میں روزہ رکھا جاتا ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے. صابر پاک نے تو ایسا پرہیز کیا کہ کوئی چیز کھائی نہیں. انواع و اقسام کی چیزیں سامنے ہیں، پیر کا حکم نہیں ہے. حضور آپ نے تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، کھانے کا حکم نہیں دی. فرمایا آج سے تمہارا لقب صابر، صبر کرنے والا. طریقت میں صبر سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی لوگوں میں نہیں ہوتا. اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے کچھ نہیں ہوا. کوئی کہتا ہے 40 دن پڑھ کے فوراً آ جاتے واپس. 40 دن ہو گئے وظیفہ ابھی کچھ نہیں ہوا. تو بھی آپ 40 دن اور پڑھیں، پھر مکمل کر کے آگے ابھی کچھ نہیں ہوا. صبر سب سے بڑی چیز ہے. جو صبر کرتا ہے اس کو ویسا ہی اجر ملتا. آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آج ہی مجھے مل جائے، اور خالق کائنات کے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز 1 مہینے کے بعد اس کے لیے بہتر ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جو چیز ہم آج طلب کریں گے آج نہیں مل سکتی. جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اس کے کرم سے اسی وقت ملے گی، اور اسی وقت ملنا ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ سوچ کر وظیفہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب کام ہی نہیں ہو رہا تو وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت. یہ شیطان دل کے اندر یہ چیز پیدا کرتا. آپ نے ایک وظیفہ پڑھا، اس کی ایک مدت ہے، ایک تعداد ہے. پڑھتے پڑھتے جب اس تعداد تک پہنچنے لگے، جب آپ کو کچھ حاصل ہونا تھا، اسی وقت شیطان نے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا کہ تمہیں اتنا دن ہو گیا پڑھتے ہوئے کچھ نہیں ملا. جب پہنچنے والے تھے وہیں سے ٹانگ پکڑ کے کھینچ چھوڑ دیا، اور جیسے ہی چھوڑا وہ جتنا پڑا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، پھر زیرو پر آ گئے. اس لیے جو کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جائے پوری استقامت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہیے. کام ہو یا نہ ہو پڑھتے رہیے. جب نگاہیں کرم ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا. ایک نگاہیں کرم ہو جائیں سب کچھ ہو جائے. ہمارا کام ہے پڑھنا، رد کرنا یا قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے. آپ پڑھتے رہیے. پانی کی بوند پتھر پر مسلسل گرتی ہے، گڑا پیدا کر دیتی. پانی کی کیا حیثیت ہے؟ پانی ڈالو تو پتھر پہ بہ جائے، لیکن وہی ایک بوند مسلسل گرے گی، گڑا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح مسلسل اگر پڑھا جائے گا تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہوگا، اور جب دل آئینے کی طرح روشن ہوگا تو مدینے والے کا جلوہ نظر آئے. تو آپ کی زبان سے پہلا لفظ، پہلا جملہ جو نکلا، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ. گویا ابتدا ہی سے آپ کے اندر ایک جذب کی کیفیت. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تربیت شروع کر دی، اور امتحان میں صابر پاک پورے اتر گئے. اتنے عرصے تقسیم کیا اور کھایا نہیں، اور زبان میں اتنا اثر تھا کہ بابا صاحب کے فرزند ایک دن پہلے آ گئے، کہا لاؤ آج ہم لنگر تقسیم کریں گے. تو جو خادم تھا کا حضور وہ تو علی احمد علاء الدین، وہ تقسیم کرتے. کہا نہیں آج ہم کریں گے. اس نے تھوڑا سا بچا کر رکھ لیا کہ جب حضرت آئیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ تقسیم ہو گیا، کچھ بچ گیا. انہوں نے سارا تقسیم کر دیا. پھر دیکھا کچھ بچا، دیکھا کہ رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کے وہ بھی تقسیم کر دیا. اس نے کہا اب اللہ خیر کرے، اب کیا ہو کہ آپ کے طبیعت میں جلال تھا اور اپنے معمولات کے سخت پابند تھے. جو ٹائم ہوتا تھا لنگر تقسیم کرنے کا اسی وقت حجرے سے باہر نکلتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. ٹائم ہوا باہر نکلے، تشریف لائے، لاؤ کہاں ہے لنگر ہم تقسیم کریں. خادم خاموش. کہاں گیا لنگر؟ کہ حضور تقسیم ہو گیا. کس نے تقسیم کیا؟ فلاں نے. کہا وہ مر نہیں گیا؟ اسی وقت وہ گرے اور ان کا وصال. زبان تلوار کی کاٹ ہے، جو نکلا ہو گیا. فنا فی اللہ کے مقام پر اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دیا. جو زبان سے نکلا ہو گیا. دوبارہ حجرے میں چلے. بابا صاحب کو آپ کی کیفیت پتا تھی،
آپ نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی جب تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہم نے ان کی لگائی تھی تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ آ کر تقسیم کر دیں. سلسلہ چلتا رہا. بعض روایات میں یہ آیا، صحیح روایت میں، کہ 9 سال تک آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہی. 9 سال، اور 9 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. کیسے زندہ رہے؟ روحانی غذا، روحانی غذا سے زندہ رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گولر کا درخت، اس کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور محویت کا عالم ہے، کیفیت ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر. ذکر جاری ہے، اللہ، کبھی ذکر رک جاتا ہے، کبھی ذکر خفی ہوتا ہے، کبھی ذکر بالجہر ہوتا ہے. 9 سال گزر گئے. بابا صاحب نے فرمایا، ہے کوئی جو ہمارے صابر کو ہوش میں لائے؟ حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ، جو بابا صاحب کے خلیفہ تھے، مرید تھے، اور بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے ان کی آواز میں ایک جادو کا اثر رکھا. جب پڑھتے تھے تو لوگ محو ہو جاتے. کہا حضور اجازت ہو تو میں یہ کام کروں؟ فرمایا جاؤ کر. گئے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کر. اب ظاہر ہے جب اللہ کا کلام بہت پیاری آواز میں پڑھا جائے گا تو کیفیت تو طاری ہوگی. اور یہ بھی بہت سمجھدار تھے. انہوں نے سوچا کچھ اور کہنے کے بجائے، یعنی میں ان کو سلام کروں یا کوئی کلام کروں یا کوئی گفتگو کروں، ہو سکتا ہے کہ جلال صابری کی میں تاب نہ لا سکوں، میں خود ہی فنا ہو جاؤں. ارے ان کی زبان سے تو جو نکلتا ہے ہو جاتا ہے. اور ایسے ولی کے پاس جانا بڑا خطرناک. اگر کہہ دیا کہ بیڑا پار ہو گیا تو ہو گیا، اور کہہ دیا بیڑا غرق گیا. تو انہوں نے سمجھداری یہ کی، اسی کا کلام پڑھو جس کی محبت میں یہ گم ہے. اسی کا کلام پڑھو جس کی محبت میں گم ہے. پڑھنا شروع کر. جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنی، جسم میں جنبش پیدا ہو گئی. وہ جو جسم ساکت تھا اور ایک شاخ پکڑے ہوئے کھڑے تھے، ایک دم جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور شمس الدین. کہا سامنے آؤ. کہ حضور اپنا جلال کم کریں تو سامنے آؤ. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. آ گئے سامنے، سلام کیا، کلام ہوا. کہا پانی لے کر آؤ. 9 سال کے بعد پانی مانگا. یہ پانی لینے گئے، آنے میں دیر ہو گئی. کہا اندھا ہو گیا تھا کیا؟ بینائی غائب، زبان سے نکلا ہو گیا. کہا حضور آپ نے تو میری بینائی غائب کر دی. پانی تو لے کر میں آ گیا، لیکن آپ تو مجھے نظر نہیں آ رہے. دستے مبارک پھیر دیا، آنکھیں روشن. اللہ کے ولی کی شان. پانی پی لیا. 9 سال کے بعد اس عالم محویت سے باہر آئے، عالم شعور میں آئے. اسی طرح مختلف اوقات میں آپ پر یہ کیفیات طاری رہی. والدہ محترمہ نے دیکھا وقت گزر رہا ہے، بیٹا جوان ہو گیا، بھائی کی ایک بیٹی ہے، چلو ان سے شادی کر دے. پیغام لے کر آ گئی بابا صاحب کے پاس. بھائی میرا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کی تربیت میں رہا، میں چاہتی ہوں آپ کی صاحبزادی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں. بابا صاحب نے خاموشی اختیار کی. وہ تو جانتے تھے، وہ تو شادی کی منزل سے آگے نکل چکا، وہ اب دنیا میں نہیں ہے. زبان سے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا اچھا اس لیے آپ توقف فرما رہے ہیں کہ آپ کی مرضی نہیں ہے، اور مرضی اس لیے نہیں ہے کہ بیٹا یتیم ہے، میں آپ کی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکتی. فرمایا بہن یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. کہا نہیں میں سمجھ گئی، بس یہی وجہ ہے کہ میں غریب ہوں. ظاہر ہے عورت تھی، وہ نہیں سمجھ سکی. بابا صاحب اپنی نگاہ ولایت سے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ بہن نہیں دیکھ سکتے. ان کو پتا تھا کہ یہ تو اس منزل سے بہت آگے نکل چکے، یہ تو فنا فی اللہ کی.
ارے جس کی زبان پر پیدا ہونے کے بعد پہلا جملہ ہی یہ نکلے لا موجود الا اللہ، وہ کسی اور کو کیا جانے؟ وہ تو جانتے ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. تو جس نے اللہ کے سوا ہر ایک کی نفی کر دی، وہ پھر کسی اور کو کیا جانے؟ کیا وہ شادی کرے گا؟ کیا وہ دنیا میں کسی اور کو اپنا دوست بنائے گا، ہمراز بنائے گا؟ جس کو اللہ نے اپنا ہمراز بنا لیا، جو محرم حرم اسرار عزی، اللہ تبارک و تعالی جن کو اپنے راز عطا فرماتا ہے وہ معمولی انسان نہیں ہوتے. یہ جتنے راز ہیں یہ اپنے سینوں میں لیے بیٹھے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے. خاموش. ٹھیک ہے، جب انہوں نے زیادہ ضد کی بہن نے، بابا صاحب نے ایک جملہ فرمایا، چلو میں یہ سمجھوں گا میرے ہاں بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی، میں یہ سمجھوں گا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی. پھر بھی نہیں سمجھی. انہوں نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے آگے. خیر، نکاح ہو گیا، نکاح ہوا، پھر حجرے میں چلے گئے، جا کے پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ حق ضربے لگ رہی ہیں. اس ذکر میں جو مزہ تھا وہ کسی اور چیز میں تھوڑی تھا. جس کو ذکر الہی کی لذت اور ذکر الہی کی حقیقی لذت حاصل ہو جائے، اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے، ہر چیز ہیچ ہے. پھر اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ کسی کلام میں نہیں، اس کے ذکر میں جو تاثیر ہے وہ کسی ذکر میں نہیں. رات ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، دلہن کو لے کر کمرے میں. ماں نے کہا بیٹا آج تیرا نکاح ہوا، تیری شادی ہوئی، پہلی رات ہے، یہ کون ہے؟ اب وہ تو اپنی کیفیت میں تھے، یہ سمجھی نہیں. کہا یہ تیری بیوی ہے، اس سے تیرا نکاح ہوا، آج شادی کی پہلی رات. فرمایا اللہ کے اور میرے درمیان جو بھی حائل ہو وہ جل جائے. اسی وقت ایک شعلہ اٹھا اور جل کر راکھ جلا دیا. اب حیران ہوئی، دیکھا یہ کیا ہوا، آنن فانن میں ختم. اب جب ڈرتی ہوئی روتی ہوئی بابا صاحب کے پاس گئی، فرمایا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، تم ہماری بات سمجھی نہیں، ہم نے سوچ لیا ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہی نہیں. ارے وہ اس منزل سے نکل چکا، اس کو اس کی کیا ضرورت؟ وہ فنا فی اللہ کے مقام پر ہے، وہ اس منزل سے بہت آگے پہنچ چکا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان عبادت اور ریاضت کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. یہ سارے مقامات ہیں، ایک ہے مجذوب اور ایک ہے سالک. مجذوب وہ ہے جو ہر وقت جذب کی کیفیت ہے، اس کے سامنے سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ بالکل ڈائریکٹ دیکھتا ہے. اسی لیے جتنے مجذوبان بارگاہ الہی گزرے ہیں ہمیشہ آنکھیں بند رکھتے تھے. آنکھیں بند کیوں؟ آنکھیں بند کر کے جو وہ جلوہ دیکھتے تھے آنکھیں کھول کے نظر نہیں آتی. ہم آنکھیں بند کر لیں تو دنیا اندھیر ہو جائے، اور وہ آنکھیں بند کر لیں تو ان کے لیے دنیا روشن ہو جائے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جائیں گی، بند کی جائیں گی. ہم آنکھیں کھول کے دیدار کرتے ہیں، اللہ کا ولی بند کر کے دیدار کرتے ہیں. اور ہم آنکھیں کھول کے اتنی دور نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اللہ کا ولی، وہ مجذوب آنکھیں بند کر کے پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا. تو مجذوب جذبی کیفیت میں، اور ایک ہے سالک. سالک وہ ہے جو راہ سلوک طے کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی رہتا ہے، وہ شادی بھی کرتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، دیگر کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو فیض بھی پہنچاتا ہے، لیکن واصل اللہ ہوتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے. ایک طرف مخلوق میں شامل، دوسری طرف رب سے واصل، دونوں تعلق اس کے ہوتے ہیں. ادھر سے فیض لیتا ہے ادھر پہنچاتا ہے، اور ادھر سے گزارشات لیتا ہے ادھر پہنچاتا ہے. یہ سالک کی شان. تو جتنے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین ہوئے یہ سب سالک. کبھی کبھی ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن اکثر یہ کہ یہ
اپنے ہوش و حواس میں رہے، شعور میں رہے، اور لوگوں کو واعظ و تبلیغ کی، نصیحت کی، فیض پہنچایا، مرید کیا، دیگر کام کرتے رہے۔ ایک ہے مجذوب سالک اور ایک ہے سالک مجذوب۔ مجذوب سالک وہ ہے جو ہمیشہ جذب کی کیفیت میں، لیکن کبھی کبھی وہ ہوش میں آتا ہے، اور سالک مجذوب وہ ہے جو ہمیشہ اپنی کیفیت میں یعنی شعور کی کیفیت میں، کبھی کبھی اس پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس طرح بزرگان دین اولیاء کاملین۔ تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ مجذوب سالک تھے، یعنی ہمیشہ جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی، کبھی کبھی آپ اپنے شعور میں آتے تھے، ایسا بھی ہوتا، لیکن اکثر آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہتی۔ اور بابا فرید کے دو خلیفہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جن سے سلسلہ نظامیہ چلا، اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری جن سے سلسلہ صابریہ چلا، یہ دو بڑے سلسلے بابا فرید کے ان دو خلفاء اور مریدین سے چلے، لیکن ان کے خلیفہ اعظم حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نہایت جلالی بزرگ، جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ جذب کی کیفیت، اور دوسری طرف حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی نہایت ہی جمال، بلکہ جمال ہی جمال، جلال کا تصور ہی نہیں۔ بزرگان دین کی اپنی اپنی شان ہے، اپنی اپنی کیفیت۔ تو یہ دو سلسلے وہاں سے چلے، اور وصال مبارک 13 ربیع الاول 790 ہجری بروز جمعرات، اور بعض روایتوں میں اور سن بھی آئے ہیں، لیکن اکثریت نے 790 ہجری لکھا۔ وصال مبارک کا وقت قریب آیا، شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ہیں، وصال ہو گیا، ویرانہ ہے، جنگل ہے، کوئی نظر نہیں آتا، کیسے میں حضرت کو غسل دوں، کیسے کفناؤں، کفن کہاں سے لاؤں؟ اچانک دیکھا کہ لوگ آنے شروع ہو گئے، اس ویرانے میں اچانک لوگ آنے شروع ہو گئے، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، ایک مجمع لگ گیا، حیران ہوئے کہ یہاں کون آ گیا، اور وہ سب کے سب سفید لباس میں ملبوس تھے، اور سب کے چہرے نور سے چمک رہے، اور وہ کفن بھی لے کر آئے تھے، انہوں نے علیحدہ ایک جگہ آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور انہی لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہاں پر ایک روایت اور ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہو رہی تھی، جس نے نماز جنازہ پڑھائی اس کے چہرے پر نقاب، صفیں بند گئی، امام آ گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، جب نماز ہو چکی اور وہ جانے لگے تو شیخ شمس الدین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حضرت آپ نے ہمارے پیر کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ، اپنی زیارت تو کرا دیجئے۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو خود علی احمد صابر کلیری نے فرمایا، سنو وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ فنا ہے، اور اپنی طرف کہا یہ بقا۔ تم نے پوچھا تھا نا فنا اور بقا کیا ہے، وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، روانہ ہو۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ ساری منزلیں، یہ سارے درجے، یہ سارے مرتبے ایسے ہی نہیں ملتے، یہ عبادت اور ریاضت سے ملتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری سے ملتے ہیں، اطاعت سے، فرما برداری سے ملتے ہیں، پیر کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں، اور اطاعت کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ یہاں تو کہتے نہیں جو ہم چاہیں وہ پیر کرے، جو پیر چاہے وہ ہم کیوں کریں، ہم چاہتے ہیں، تو اس طرح کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر حاصل کرنا ہے تو اس راہ سلوک میں سب سے پہلی چیز صبر کرنا ہے، دوسری چیز استقامت، جو معمولات، جو وظائف آپ کو بتائے گئے، استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا، پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ہمارے پڑھنے میں غلطی تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو اسی لیے کچھ عطا نہیں ہو رہا، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں کیوں نہیں نازل کرے گا۔ ان بزرگان دین نے ان دو چیزوں کو پکڑا، ایک صبر اور ایک استقامت،
استقامت کے ساتھ معمولات پر قائم رہے. اور جب آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جب انہوں نے استقامت اختیار کی تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس کے درجات و مراتب بلند سے بلند تر ہو جاتے ہیں. تو آپ سب راہ سلوک کے مسافر ہیں. ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات، ان کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں. ہم بالکل تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اس کی نقل تو کر سکتے ہیں، اس ادا کو تو اپنا سکتے ہیں، اس طریقے کو تو اپنا سکتے ہیں. ان کا جو مقام مرتبہ تھا وہ تو ناممکن ہے، وہ تو مدرجات والی تھے، لیکن ان کی اتباع میں، ان کی محبت میں اگر اس دنیا میں کوئی عمل کریں گے انشاءاللہ ان کی نگاہ کرم ضرور ہوگی. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شہر میں جاؤ تو وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کرو، اگر وہ وصال کر چکے ہوں تو ان کے مزارات کی زیارت کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف ان کے نام ہی یاد کر لو، اس سے بھی فائدہ ہوگا. ان کے ناموں میں بھی تاثیر ہے، ان کے ذکر میں بھی تاثیر ہے. اگر ان بزرگان دین کے نام ہی ہم یاد کر لیں اس میں بھی تاثیر. جب آپ شجرہ پڑھتے ہیں سارے نام ہوتے ہیں نا. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں نے ایسے ہی شجرے بنا لیے، یہ تو استاد شاگرد کی ایک لمبی فہرست ہے، انہوں نے ان کو دیا، انہوں نے ان کو دیا، انہوں نے ان کو دیا. یہ مخالفین، یہ ظاہری نظر رکھنے والے یہ کہتے ہیں. لیکن سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے. حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جب تم شجرہ پڑھو گے تو جس بزرگ کا نام لوگے اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی، فوراً اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی. اس لیے جب شجرہ پڑھو تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھو. پھر دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور تمہارے پیر تک جتنے بزرگ ہیں سب عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، سب دینے کے لیے تیار ہے. محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. پھر دیکھو کیسی رحمتیں نازل ہوتی. کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر خالی شجرہ ہی پڑھ لو تو. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ استاد شاگرد کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک سے ایک بڑھ کر درجے مرتبے والا ہے، روحانیت والا ہے، مقامات والا ہے. اور وہ ہیں جن کو مقامات مل چکے، وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی محبوبیت کی سند عطا کر دی. اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہو اور اس محبوب کا محبوب ہو تو وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا. تو اس لیے ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر مبارک سنتے اور سناتے ہیں. اسی لیے آج ہم نے سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر مبارک کیا. اس ذکر مبارک کو آپ نے سنا، ان سے عقیدت رکھیے، محبت رکھیے. ہمارے شجرے میں بھی ان کا نام موجود ہے، ان کے تصرفات موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان کے وسیلے سے بھی اگر کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ راہ سلوک میں ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا. اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.